اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ جنید قریشی دی لیگل اسٹیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ دیا جاتا ہے جس میں رہنمائی ہوتی ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک دیا، الہامی کتاب دی کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسی طرح ناظرین، جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو سب سے بڑا اور ایک مشکل جو مرحلہ تھا کہ اس ملک کو کن اصولوں کے تحت، کس قانون کے تحت چلایا جائے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس سے پہلے جو قانون نافذ العمل تھا اسے دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد اسی قانون کو نافذ العمل قرار دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں آئین بنانے کے لیے کوششوں اور کاوشوں کا شروعات کی گئی۔ پاکستان بنانے کے لیے جو سب سے پہلا ہمیں دستاویز ملتی ہے قانون کے حوالے سے، آئین کی جو کوشش کی گئی، اسے ہم قرارداد مقاصد دی آبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے جانتے ہیں، جو مارچ 1949 میں منظور کی گئی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا پاکستان میں آئین بنا وہ فروری 1956 کا آئین ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد اکتوبر 1958 میں جنرل ایوب خان صاحب نے اس آئین کو معطل کر دیا اور ایک نئے آئین بنانے کے لیے کوشش شروع کر دی، کمیٹی بنا دی۔ جنرل ایوب خان صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 1962 کا آئین بنایا، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی زیادہ عرصہ نہ چلا اور 1969 کو جنرل یحییٰ خان صاحب نے دوبارہ مارشل لاء کی طرف گئے اور اس آئین کو معطل کر دیا اور ایک تیسرا آئین بنانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ موجودہ آئین جو اپریل 1973 کو منظور ہوا، تیسرا آئین پاکستان تھا اور موجودہ آئین 1973 کا آئین ہی ہے جس کے تحت ہمارا ملک چل رہا ہے۔ ناظرین، 1973 کے آئین کے بعد 1977 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس آئین کو بھی معطل کر دیا، جو 1985 تک معطل رہا اور کچھ بنیادی تبدیلیوں کے بعد دوبارہ اس کو بحال کر دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف صاحب نے آئین پاکستان جو 1973 کا آئین ہے، اس کو 1999 میں معطل کیا، جو 2002 تک معطل رہا۔ اس کے بعد کچھ بنیادی تبدیلیوں کے بعد اس کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی دفعہ اس آئین کو معطل کیا گیا اور کتنی دفعہ بحال کیا گیا اپنی ضروریات کے تحت۔ ہمارے پاکستان میں جو نظام حکومت چلایا جاتا ہے وہ ہے پارلیمنٹری سسٹم۔ پارلیمنٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ قومی اسمبلی میں لوگ آزادانہ حق کے رائے دہی کے ذریعے عوام پاکستان اپنے نمائندگان کو بھیجتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی جو کل نشستیں ہیں 342 ہیں، اور جو سینٹ کی نشستیں ہیں وہ 104 نشستیں ہیں، جن کو چاروں صوبوں میں سے اور وفاق سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ سب سے مقدس جو قانون ہے پاکستان میں ناظرین، وہ آئین ہے پاکستان ہی ہے، باقی تمام قوانین اس کے تابع ہیں۔ آئین پاکستان کی تشریح کا ذمہ دی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ بھی اس کی تشریح کر سکتی ہے اگر کہیں پہ کوئی ابہام پایا جائے۔ آئین پاکستان کی کل 280 آرٹیکلز ہیں اور 7 شیڈیولز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروونس ہیں، جو صوبہ جات ہیں، صوبہ جات میں بھی قانون سازی کی جاتی ہے۔ جو وہاں کے نمائندگان ہوتے ہیں، صوبہ جات میں جو نمائندگی ہے لوگوں کی جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں جنرل الیکشنز میں، وہ بھی قانون سازی اپنے صوبے کی حد تک کر سکتے ہیں۔ تو یہ نظام حکومت ہے ناظرین پاکستان کے اندر۔ آج ہم نے اس کا مختصراً جائزہ لیا، انشاءاللہ اس میں وقتاً فوقتاً ہم مزید اس کے دیگر پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اور تمام علمی اور خاص کر کے جو قانونی پہلو ہیں ان کا جائزہ لیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔